لساني عربية حسبي بأنك الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ لیسن نمبر 9 الدرس التاسع۔ دیکھیے ابھی ہم نے کانسیپٹس میں یہ بات پڑھی تھی کہ عدد جب نعت بن کر آئے گا تو بعد میں آئے گا۔ الدرس التاسع، التاسع کیا چیز ہے بھلا؟ الدرس التاسع، التاسع کیا چیز ہے؟ عدد، اور الدرس کیا ہے؟ معدود۔ گویا یہ کیا ہے؟ منوط، اور التاسع اس کی نعت ہے۔ عدد جب نعت بن کر آئے گا تو بعد میں آئے گا، اس لیے ہم نے کہا الدرس التاسع۔ دخل المدرس الفصل، کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ، کریں انالائز۔ دخل فعل ہے، المدرس فاعل ہے، اور الفصل جو ہے مفعول بہ ہے۔ دخل فعل ہے، المدرس فاعل ہے، الفصل مفعول بہ ہے۔ آگے ووجد فیہ 15 طالبا فقط۔ جی، ووجد، واو عطف کیا ہے؟ وجد کیا ہے؟ وجد پھر سر فعل ہے، فعل ہے ماضی کا۔ جی فعل ماضی ہے۔ فیہ جار فاعل کہاں ہے؟ وجدہ کا۔ ہوا۔ جزاک اللہ۔ وجدہ کا فاعل ہے ہوا، مستتر ہے اور وہ ہے ہوا۔ فیہ، فیہ جار مجرور، فیہ جار مجرور ہے۔ 15 مفعول بہ ہے۔ طالباً تمییز ہے اس کی۔ یہ ذرا انتظار کریں گے بک 3 کا۔ ووجد فیہ 15 طالباً فقط، صرف کے معنی میں آتا ہے فقط۔ ووجد فعل ہے، ہوا فاعل ہے، فیہ جار مجرور ہے، 15 مفعول بہ ہے، اور طالباً اس کی تمییز ہے۔ ان گویا وہ کہہ رہا ہے کہ دخل المدرس الفصل، مدرس کلاس میں داخل ہوا اور اس نے 15 اسٹوڈنٹس پائے، صرف کلاس میں صرف 15 اسٹوڈنٹس موجود تھے، تو اس نے کیا کہا جی؟ فقال لهم، فقال لہم، ف کیا ہے؟ فا جو ہے نا یہ حرف عطف ہے۔ قال، قال فعل ماضی، قال فعل ماضی، فاعل ہوا، ہوا، لہم، لهم جار مجرور۔ لہم جار مجرور۔ صحیح، آگے بڑھے۔ این الطلاب الجدد الخمسۃ الذین جاؤوا امس۔ این الطلاب الجدد الخمسۃ الذین جاؤوا امس۔ این کیا ہے؟ این اصل یہ ظرف ہے، اور یہاں مبتدا کے طور نہیں، ظرف ہے، خبر کے طور پر آ رہا ہے۔ پر مقدم۔ ہاں جی، کوشچن کی وجہ سے نا۔ الطلاب کیا ہے؟ الطلاب فاعل ہے، کس کا فاعل ہے؟ اینا خبر ہے، تو الطلاب کیا ہے؟ مبتدا ہوگا۔ الطلاب مبتدا ہے، الجدد الجدد جو ہے نا یہ منعوت ہے۔ کس کا؟ منعوت تو الطلاب ہے نا۔ الجدد الطلاب کی نعت نمبر 1 ہے، یہ نعت نمبر 1 ہے۔ الخمسۃ 2، اور الذین نعت نمبر 3۔ الجدد نعت نمبر 1، الخمسۃ نعت نمبر 2، الذین نعت نمبر 3۔ الذین اور کیا ہے؟ الذین جاؤوا، الذین کیا ہے؟ اسم الموصول ہے، اسم الموصول ہے، جمع مذکر کے لیے ریلیٹو پروناؤن ہے۔ اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے
یہ صلۃ الموصول کہلائے گا. یہ جملہ فعلیہ ہے, جملہ فعلیہ ہے نا یہ. جاء, جاء, جاؤ جمع مذکر غائب کے لیے یہ فعل ہے ماضی کا, جمع مذکر غائب کے لیے. فاعل کہاں ہے؟ فاعل ہے یہ واو. یہ واو کا پروناؤن بتا رہا ہے کہ ہم کو شو کر رہا ہے, وہ سب. ام سے جو ہے یہ ظرف ہے, ظرف زمان کا ہے. یسٹرڈے ظرف و زمان, الذین جاؤ ام سے, اور یہ پورا جملہ جو ہے یہ صلۃ الموصول کہلائے گا. جو اس کا فاعل ہے وہ بیسیکلی اس کو ہم کہتے ہیں عائد. عائد کہتے ہیں لوٹنے والا, وہ لوٹ کر آ رہا ہے. الذین, وہ اشارہ کر رہا ہے کہ الذین وہی جو کل آئے تھے. وہ پوچھ رہا ہے کہ این الطلاب الجدد الخمسۃ, ویئر آر the new 5 students الذین who جاؤ came امس yesterday, جو کل آئے تھے نئے 5 اسٹوڈنٹس. where are those؟ آگے پڑھی. قال عبداللہ, جزاک اللہ. قال عبداللہ جملہ فعلیہ ہے. قال فعل ہے ماضی کا واحد مذکر غائب کے لیے. عبدو اس کا فاعل ہے. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے, عبدو مرفوع ہے لہذا یہ فاعل ہے. وہو مضاف, اللہ مضاف ہے. حضر الیوم وخرجوا قبل قلیل, حضروا الیوم وخرجوا قبل قلیل. حضروا کون سا فعل ہے جی؟ فعل ماضی ہے, یہ بھی فعل ماضی ہے. کس کے لیے؟ جمع مذکر غائب کے لیے. اسی طرح خرجو بھی جمع مذکر غائب کے لیے فعل ماضی ہے. فاعل کہاں ہے دونوں کے؟ واو, حضرو کا واو اور خرجو کا واو یہ دونوں فاعل ہیں. الیوم, الیوم مفعول به سے, الیوم ظرف کہیں گے نا آپ, الیوم ظرف, قبل ظرف قلیل مضاف ہے. حضرو الیوم یعنی وہ آج حاضر تھے. خرجو قبل قلیل تھوڑی دیر پہلے نکل گئے. اظن انہم ذهبوا الی المدیر, اظن انہم ذهبوا الی المدیر. اظن کیا ہے؟ اظن یہ سب فعل ماضی ہے. اظن فعل ماضی کیا ہے؟ فعل ماضی ہے ظن. ظن سے فعل مضارع ہے یظن. یظن سے 5 in your pocket, تو یہاں پہ آئے گا اظن. تو اظن کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. اظن فعل مضارع ہے. فاعل کہاں ہے؟ اس کا سر انا, وہ مستتر ہے اور وہ ہے تقدیرہ فاعل ہے انا. اظن انہو, انہم, ان کیا ہے؟ انا اخوات من اخوات انہ میں سے, من اخوات انہ میں سے ہے, اور ہم اسم انہ فی محل نصب. اب ہم پہلے ہم کہہ دیتے تھے اس کو کہ یہ اسم انہ یا اسم انہ منصوب ہے, لیکن تھوڑا تھوڑا جو اب ہم ایڈوانس ہو رہے ہیں تو ہم پراپر اس کے لیے لفظ استعمال کرنا شروع کریں گے, کیونکہ ضمائر جو ہیں یہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں. انا کے بعد کیونکہ یہ کھڑا ہوا ہے اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ فی محل نصب ہے, یہ نصب کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. تو ہم کہیں گے ہم جو ہے یہ فی محل نصب اسم و انا ہے. آگے جملہ فعلیہ کیا ہے؟ ذهبوا یہ جو ہے نا فعل ماضی ہے, اور ذهبا ذهبوا, ذهبوا یہ سر جمع مذکر غائب, جمع مذکر غائب ہے. فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے. فاعل فاعل جو ہے نا اس میں ہوا ہے, واو ہے. واو ہے. یہ واو جو ہے یہ واو الجمع کہلاتا ہے نا, جمع کا واو ہے. یہ ہم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. الی المدیری, یہ جا
یہ جار مجرور ہے. تو آپ کہیں گے ذہبو الی المدیر، یہ جملہ فعلیہ خبر و انہ ہے، یہ جملہ فعلیہ خبر و انہ ہے. اظن فعل مضارع ہے، انا فاعل، ان حرف و توکید و نصب، یا آپ کہیں گے ان من اخوات ان ہے، ہم اسم ان ہے فی محل نصب، ذہبوا الی المدیر خبر و ان. اب خبر و ان کو انالائز کریں گے تو آپ کہیں گے ذہب فعل ہے، واو فاعل ہے جمع کا، الی المدیر جار مجرور ہے. رجع الطلاب الخمسۃ بعد قلیل، رجع کون سا جملہ ہے سر؟ یہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے. رجع فعل ہے، رجع فعل ہے، الطلاب فاعل ہے، الطلاب فاعل ہے، الخمسۃ یہ اس کی نعت ہے. یہ نعت ہے. اور ونس اگین نوٹ کریں کہ عدد جب نعت بن کر آئے گا تو معدود کے بعد میں آئے گا. الطلاب پہلے آیا، الخمسۃ بعد میں آیا، پھر بعد قلیل، ظرف قلیل مضاف ہے، قلیل مضاف ہے. رجع فعل ماضی، الطلاب اس کا فاعل، الخمسۃ نعت، بعد قلیل ظرف مضاف ہے. فقال لهم المدرس، فقال لهم المدرس، جی کون سا جملہ ہے؟ فعلیہ یہ فعلیہ. قال فعل لهم جار مجرور، المدرس فاعل. قال فعل لهم جار مجرور، المدرس فاعل. جزاک اللہ. آگے الى المدیر ذهبت یا ابنائی، الى المدیر، یہ جو الل کا ای ہے یہ حمزۃ الوصل نہیں ہے، یہ حمزۃ القطع، اسی لیے دونوں الگ الگ پڑھے جا رہے ہیں. الگ پڑھا ہم نے، ای یعنی الل کا ای الگ سے پڑھا ہم نے. حمزۃ الوصل ہوتا اگر یہ، پھر ہم آل یا اس انداز سے پڑھتے اس کو، اس لیے دونوں کو یہاں ہم کیٹیگورک الگ الگ پڑھ رہے ہیں. الی المدیر ذہبتم. ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ذہبتم الی المدیر، الی المدیر کو شروع میں کیوں لائے؟ یہ جار مجرور ہے، شروع میں لیا سٹریس دینے کے لیے، یہ تاکید توکید کے لیے اس کو ہم لے کر آئے کہ کیا مدرس ہی کے پاس تم لوگ گئے تھے، مدیر ہی کے پاس گئے تھے تم لوگ. تو ذہبتم، ذہبتم یہ فعل ہے، فاعل ہے، تم فاعل ہے، تم فاعل ہے، یا حرف ندا ہے، یا حرف ندا ہے. ابناء، ابناء یہ اسم منادى، اسم المنادى منصوب، وہو مضاف نہیں، مضاف الیہ نہیں، مضاف، مضاف یا مضاف الیہ، یا متکلم جو ہے وہ مضاف الیہ. قالوا نام، قالو نام، قالو پورا جملہ فعلیہ ہے جی. جملہ فعلیہ واو فاعل ہو جائے گا، قال فعل، واو فاعل، نام کیا چیز ہے؟ نام حرف و اثبات. نام حرف و اثبات. ذهبنا إليه لأننا ما وجدنا أسماءنا في القائمة. ذهبنا إليه لأننا ما وجدنا أسماءنا في القائمة. کون سا جملہ ہے؟ فعلیہ، یہ جملہ فعلیہ. ذهب فعل نا فاعل، إليه جار مجرور، لأننا یہ بھی جار مجرور، لأن جار حرف جرن ہے، اور لی حرف جرن ہے، ان حرف توکید یا من اخوات اننا میں سے، اور نا کیا ہے؟ ان، اسم ان. ما کیا ہے؟ ما یہ حرف نفین ہے، یہ ما نافیہ کے لیے ہے. وجد، وجد یہ پھر فعل ہے، فعل ہے ماضی کا، اور نا فاعل، نا فاعل. اسماء، اسماء یہ مفعول بہ، مفعول بہ منصوب ہے نا، مفعول بہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. اسماء مفعول بہ ہے، اور مضاف ہے، مضاف ہے. نا مضاف الیہ،
فی القائمتی القائمت جار مجرور. جار مجرور. قائمہ کہتے ہیں لسٹ کو. انہوں نے کہا کہ یس ذہبنا فعل اور فاعل، الیہ جار مجرور. الیہ میں یہ جو ہا کا پروناؤن ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ مدیر کی طرف. یعنی وی وینٹ ٹو ہم. ہم کون ہے؟ وہ مدیر جس کے پاس پوچھا جا رہا ہے کہ تم اس کے پاس گئے تھے. ذہبنا الیہ وی وینٹ ٹو ہم لأننا because we ما وجدنا we did not find our asma'ana our names فی القائمت in the list. تو ذہب فعل، نا فاعل، الیہ جار مجرور، لی حرف جر، ان حرف توکید و نصب من اخوات ان، نا اسم ان، ما حرف نفی، وجد فعل ماضی، نا فاعل، اسماء مفعول بہ منصوب وہو مضاف، اور نا مضاف الیہ، فی القائمتی جار مجرور. جلس المدرس وقال، کریں انالائز. جلس کیا ہے؟ فعل ماضی ہے سر. المدرس المدرس فاعل ہے. وقال واو جو ہے نا یہ حرف عطف. حرف عطف. قال قال پھر فعل ماضی ہے. اور فاعل ہوا. ہوا. یہ ہوا سے مراد کون ہے؟ ہوا کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ ہوا جو ہے نا یہ مدیر کی طرف. ہاں المدرس کی طرف. المدرس کی طرف. اقرأتم درس الامس یا ابنائی. کیا ہے؟ جو ہے استفہامیہ ہے. حرف و استفہام ہے. قرأ قرأ فعل ماضی ہے. تم جو ہے یہ فاعل ہے. فاعل ہے. درس درس جو ہے مفعول بہ ہے اور مضاف بھی ہے. ام سے مضاف الیہ. ام سے مضاف الیہ. یا حرف ندائن. ابناء ابناء حرف ندائن نہیں، اسم المناد اسم المناد منصوب. اسم المناد منصوب. ابناء یہ جو ہے نا مضاف اور یا جو ہے نا مضاف. صحیح. حرف و استفہام ہے یا حمزۃ الاستفہام ہے. قرأ فعل ماضی، تم فاعل، درس مفعول بہ وہو مضاف، الامس مضاف الیہ. یا حرف ندا، ابناء اسم المنادى منصوب وہو مضاف، یا متکلم مضاف الیہ. آگے قالت طلاب. قالت طلاب. قال فعل ماضی، الطلاب فاعل ہے اس کا. نام یہ حرف اثبات. صحیح. قرأنا ہو و کتبنا ہو و حفظنا ہو. قرأ فعل ماضی، نا فاعل، ہو مفعول بہ، کتب فعل، نا فاعل، ہو مفعول بہ، حفظ فعل، نا فاعل، ہو مفعول بہ. یعنی وی ریڈ اٹ، وی روٹ اٹ اینڈ وی میمورائزڈ اٹ. ہم نے صرف یہ نہیں کہ لیسن پڑھا ہی نہیں، ہم نے اس کو پڑھا بھی، لکھا بھی اور اس کو یاد بھی کر لیا. قال المدرس. قال فعل ماضی ہے، المدرس فاعل ہے. افہمتموہ. کیا ہے؟ حرف استفہام. حرف استفہام. فہم فہم فعل ماضی، تم فاعل اور ہو جو ہے مفعول بہ. ہاں. افہمتموہ. قالو. قالو کیا ہے؟ قالو فعل ماضی اور واو جو ہے نا فاعل. صحیح. نام نام حرف اثبات. فہم فعل ماضی، نا جو ہے یہ فاعل، ہو مفعول بہ. جیداً اس کی یہ ہے مفعول مطلق. یہ ہے مفعول مطلق. انشاءاللہ بک 3 میں جا کے ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. انہوں نے کہا قالو دے سیڈ نعم یس فہمناہ جیداً وی انڈرسٹوڈ اٹ ویل. فہم فعل، نا فاعل، ہو مفعول بہ اور جیداً مفعول مطلق ہے. ما اسہل ھذا الدرس. حاضت درسہ. ھذا الدرس. جی. ما اسہل جو ہے یہ
ما افعلا کے پیٹرن پر ہے. اور فعل تعجب ہاں فعل التعجب یہ کہلاتا ہے. کہلاتا ہے. اور حاضہ جو ہے حاذا مفعول بہ ہے. مفعول بہ الدرسہ اس کا اس کا جو ہے نا بدل ہے. بدل. الدرسہ یعنی ہاؤ ایزی دس لیسن از. ما اسہل حاذا الدرسہ. جبار صاحب. قال عبد الرحمن قال عبد الرحمن انا ما فهمت فہمت فيه ثلاث کلمات کلمات. انا ما فہمت فیہ ثلاث کلمات. انا مبتدا کالا کیا ہے؟ کالا فعل کالا فعل ماضی فاعل ماضی عبدو فاعل وہو مضاف الرحمانی. مضاف علیہ. آگے کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمی ہے. انا مبتدا مبتدا ما یہ آگے پوری خبر چل رہی ہے. ما فہمت فی ثلاثہ کلمات. ہاں ما فہمت ثلاث فیہ ثلاث کلمات. یہ جملہ فعلیہ خبر ہے. یہ پوری اس کی خبر چل رہی ہے. ٹھیک. ما کیا ہے؟ ما یہ نافیہ ہوگا. ما نافیہ کے لیے. فہم فعل تو فاعل فیہ جار مجرور ثلاثہ کلمات. ثلاثہ کیا ہے؟ ہاں جی ثلاثہ پہلے ہے مفعول بہ اور مضاف کلمات مضاف ہے. اس نے کہا عبد الرحمن نے کہا انا ما فہمت فیہ ثلاث کلمات. مجھے تین باتیں سمجھ نہیں آئیں اس میں سے. قال المدرس قال المدرس قال فعل المدرس فاعل. ما ہی ما یہاں استفہامیہ ہے اور خبر کے طور پر آ رہا ہے. اور خبر کے طور پہ آ رہا ہے. اور ہیا یہ مبتدا. ما خبر ہے تو ہیا مبتدا ہے. قال المدرس ما ہیا. مدرس سے پوچھا وہ کون سی باتیں تین جو تمہیں نہیں سمجھ آئیں؟ قال عبد الرحمن عبدہ کیوں؟ عبد الرحمن ہے. فائل ہے نا عبدو کا. عبدو فائل ہے قالا کا. قال فعل عبد فاعل مضاف الرحمن مضاف الیہ. قرأنا فی الدرس هذه الجملة. جی قرأ کیا ہے؟ قرأنا فی الدرس هذه الجملة. قرأ فعل نا فاعل فی الدرس جار مجرور فی الدرس جار مجرور. هذه الجملة تو هذه کیا ہے؟ مفعول به. جملہ هذه کا بدل ہو جائے گا. قرأ فعل ماضی نا فاعل فی الدرس جار مجرور هذه مفعول به اور الجملہ اس کا بدل ہے. عاد جدی من الخرطوم. عاد جدی من الخرطوم. عاد کون سا جملہ ہے؟ عاد جدی من الخرطوم. جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ ہے. عاد مینز رجع لوٹنے کے معنی میں. عاد فعل ہے ماضی کا. فاعل کہاں ہے؟ فاعل اس میں ہوا ہوگا. فاعل کہاں ہے؟ فاعل جدو. جدی جو ہے بیسیکلی جدو پلس یا متکلم ہے نا. مائی گرینڈ فادر. جدو فاعل ہے وہو مضاف اور یا متکلم مضاف ہے. دیکھیں اگر یہ یوں ہوتا تو آپ کو لکھا ہوا نظر آ جاتا. اگر میں کہتا کہ عاد جدو کا من الخرطوم تو پھر آپ کو بالکل پرابلم. آپ کہتے ہیں یہ فعل ہے جدو فاعل ہے. لیکن کیونکہ مضاف الیہ جو ہے نا یہ کہا کہ بجائے یا متکلم ہے. اب آپ اس کو پڑھیں. آپ پڑھ نہیں سکتے. یہ پڑھنے کے رول ہے بیسیکلی. جدو پلس یا متکلم پڑھنے میں پرابلم ہے. اس لیے یہ اب پڑھنے میں یوں آئے گا جدی. لیکن جدی از ایکچولی جدو اور یہ فاعل ہے آدھا کا پلس یہ مضاف ہے یا متکلم مضاف ہے.
من الخرطوم جار مجرور جار مجرور. عاد جدی من الخرطوم. فما معنی معنی هذه الكلمات الثلاثی فما معنی هذه الکلمات الثلاثی. فما استفهامیہ جی فا حرف عطف ہے، ما استفہام کا ہے خبر کے لیے. خبر کے لیے معنی مبتدا معنی مبتدا ہوگا اور معنی حاضی مضاف مضاف الیہ اور حاضی الکلماتی. الکلماتی کیا ہے؟ الکلمات پھر اس کا بدل ہو جائے گا، الکلماتی حاضی کا بدل ہو جائے گا. اور الثلاثی الثلاثی اس کی نعت ہے. ہاں جی یہ عدد ہے. اور الکلمات معدود ہے، معدود منعوت بن کر آ رہا ہے. الثلاثی نعت بن کر آ رہی ہے، بعد میں آ رہی ہے. اس نے کہا پھر کیا معنی ہیں ان کلمات، ان تین کلمات کے؟ قال المدرس تین کلمات کون کون سے؟ عاد، جدی اور خرطوم. ان تین کے کیا معنی ہیں؟ قال المدرس قال المدرس قال فعل المدرس فاعل عاد معناه راجع معناہا رجا. یہ بھی دیکھیں، یہ بھی اسی طرح سے جیسے ہم نے فعل کے لیے کیا تھا ایسے یہ اسم کے لیے بھی معنی ایسے ہی ہے جیسے شفا ہے. معنی پلس ہا تو یہ اب لکھنے میں یوں آئے گا معناہا. یہ یا جو ہے اسم کا بھی ہوگا تو بھی الف میں بدل جائے گا. معناہا، معناہا مضاف مضاف الیہ ہو گئے. رجا یعنی آدھا کا مطلب کیا ہے؟ رجا، لوٹنا. اور الجد الجد معناها ابو الابی او ابو الامی. ہاں ابو الابی ابو الابی او ابو الامی. ابو الابی مین یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے اور ابو الامی یہ بھی مضاف مضاف الیہ. یعنی جدو کا معنی کیا ہے؟ باپ کا باپ یعنی دادا، یا ماں کا باپ یعنی نانا. نانا دادا دونوں کے لیے جد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یا کے معنی میں عطف کے طور پہ آپ سمجھ لیں گے. ہاں جی. اور الخرطوم والخرطوم عاصمۃ السودانی والخرطوم عاصمۃ السودانی. عاصمتو کہتے ہیں کیپٹل کو، مضاف ہے. اور السودانی مضاف. ہاں جی. خرطوم جو ہے یہ سوڈان کا دارالحکومت ہے، کیپٹل آف سوڈان. افہمت آپ فہمتا؟ قال عبد الرحمن الان فہمت. الان فہمت. کیا چیز ہے؟ حرف استفہام ہے. حرف استفہام. فہم فہم فعل تا فاعل. قال عبد الرحمن پھر یہ جملہ فعلیہ قال فعل عبد فاعل اور مضاف الرحمن مضاف الیہ. صحیح. الان ظرف زمان کا، ظرف و زمان. الان ظرف و زمان. فہمت فہمت یہ فاعل فعل تو فاعل. فہمت فعل اور فاعل ہو گئے. اس نے کہا ناؤ آئی انڈرسٹوڈ اٹ. جی اپنا عجب سب. ثم فتح المدرس کتابہ وقرأ درسن جدیدا. جی ثم حرف عطف ہے. ثم حرف عطف ہے. فتح یہ سب فعل ہے ماضی کا. المدرس فاعل ہے. کتابہ جو ہے مفعول بہ اور وہ جو ہے کتابہ یہ مفعول بہ. کتابہ مفعول بہ اور مضاف بھی ہے، مضاف اور وہ مضاف. ہو مضاف الیہ. وقرا وقرا نہیں و الگ ہے. حرف عطف قرأ. کرا یہ سر حرف عطف ہے. واو کرا فعل ماضی ہے اور فاعل مستتر ہے ہوا. فاعل مستتر ہے ہوا. درسن مفعول بہ ہے. درسن مفعول بہ ہے. جدیدن اس کی نعت. جدیدن اس کی نعت ہے. ثم حرف عطف ہے.
فتح فعل ماضی ہے، المدرس اس کا فاعل ہے، کتابہ مفعول بہ منصوب وہو مضاف، ہو مضاف الیہ، واو حرف عطف، قرأ پھر فعل ماضی، ہوا فاعل مستتر ہے اس کے اندر، درسن مفعول بہ وہو منعوت، اور جدیدن اس کی نعت ہے۔ خلق اللہ الشمس والقمر والنجوم والارض والبحار۔ جی خلق کیا ہے؟ فعل ماضی، خلق فعل ماضی، اللہ وہ فاعل ہے اس کا، اللہ فاعل ہے، الشمس مفعول بہ، الشمس مفعول بہ، والقمر واو جو ہے حرف عطف ہے، اور قمر جو ہے نا یہ بھی مفعول بہ ہے، اور النجوم یہ بھی مفعول بہ، ہے، الارض مفعول بہ ہے، البحار یہ بھی مفعول یہ سب مفعول بہ ہیں ٹیکنیکلی، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ خلق فعل ہے، اللہ فاعل ہے، الشمس مفعول بہ ہے، واو سب کے حروف عطف ہیں، اور یہ القمر، النجوم، الارض، البحار یہ موطوف علی الشمس ہے، یعنی یہ مفعول بہ کے اوپر سب کے سب عطف ہو رہے ہیں۔ وخلق کل شیء، وخلق کل شیء، پھر خلق کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے، فاعل اس کا فاعل جو ہے نا ہوا، ہوا، ہوا سے مراد اللہ، اللہ، کل کل جو ہے نا یہ مفعول بہ ہے، کل شیء مضاف الیہ، کل مفعول بہ ہے، وہو مضاف، شیء مضاف الیہ۔ وخلق الانسان من طین، وخلق واو جو ہے نا یہ حرف عطف ہے، واو حرف عطف ہے، خلق خلق فعل ماضی ہے، خلق فعل ماضی ہے، فاعل فاعل اس میں مستتر ہے اور وہ ہوا ہے، الانسان مفعول بہ ہے، من طین جار مجرور، بالکل صحیح، خلق فعل ماضی ہے، ہوا اے اللہ فاعل ہے، الانسان مفعول بہ ہے، من طین جار مجرور ہے۔ ثم قام وكتب هذا الدرس على سبورته، علی السبورۃ، على السبورة، پھر ثم کیا ہے؟ ثم جو ہے نا یہ حرف عطف ہے، قام فعل ماضی ہے، اور کتب کتب یہ بھی فعل ماضی ہے، دونوں کا فاعل دونوں کا فاعل مستتر ہے اور وہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، ھذا هذا مفعول به ہے، اور الدرس اس کا بدل ہے، على السبورة جار مجرور، جزاک اللہ، ثم حرف عطف ہے، قام فعل ماضی فاعل ہوا، واو عطف، کتب فعل ماضی ہوا فاعل، ھذا مفعول بہ، الدرس اس کا بدل، علی السبورۃ جار مجرور۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله